بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 148 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کا نامہ سبق، سیکنڈ لاسٹ سبق پڑھیں گے، جو سورہ کاف کی آیت نمبر 42 سے لے کے 59 پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دورائی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے لے کے 115 تک ہے۔ پچھلا سبق ہمارا آیت نمبر 41 پہ ختم ہوا تھا۔ پچھلے سبق میں دو افراد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کفار کو ان دو افراد کے واقعے سے سمجھائیے کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے، انگوروں کے، کھجور کے، کھیتی کے، اس کے لیے پھل تھے، اور اس نے خلاصہ یہ کہ اس نے کہا کہ اپنے دوست سے، جو ساتھ اس کے دوست تھا، کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ بڑا ہوا ہوں، یعنی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میری اولاد بھی زیادہ ہے، یعنی میرا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر بفرض محال مجھے میرے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے اس سے بہتر یعنی بدلے میں عطا کیا جائے گا۔ تو جو ساتھی تھے اس شخص کے، وہ صاحب ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، اور اللہ کی قوت کے سوا کسی اور کی قوت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تم مجھے اگر کمتر سمجھتے ہو مال میں اور اولاد میں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تمہارے اس باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے اس باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور پھر یہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی خشک ہو جائے، نیچے اتر جائے، اور تو اس کو واپس نہ لوٹا سکے۔ اب یہی بات آگے چل رہی ہے آج کے سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا اس کے پھلوں کو، یعنی اس باغ کے پھلوں کو آفت نے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ رہ گیا، یعنی وہ مشرک شخص رہ گیا ہاتھ ملتا افسوس میں، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، یعنی زمین بوس ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہنے لگا کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ، اور نہیں ہوا اس کے لیے کوئی گروہ، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اس کی مدد کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والا، یعنی نہ اس میں خود ہمت اور طاقت تھی کہ بدلہ لے سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اختیار صرف اللہ تعالیٰ برحق کے لیے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سمجھ آنی چاہیے کہ کل کی کل قدرت، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، هو خیر ثوابا، وہ بہتر ہے صلہ دینے میں، وخیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی یہاں دنیا میں بھی صلہ اسی کے فضل سے ملتا ہے، اور قیامت یقیناً وہ قائم فرمائے گا۔ اور جو شخص نے اس بات کو، اس حق کو تسلیم کر لیا، اس کے لیے پھر انجام بھی وہ بہتر عطا فرمائے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، کہ جیسے پانی ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بِهِ، پھر گنجان ہو گئیں اس کے ذریعے، نبات الارض، زمین کی نباتات، زمین
کا سبزہ، فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گئی چورا چورا، تذروہ الریاح، کہ اڑاتی پھرتی ہے جسے ہوائیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا، خوب اختیار اقتدار رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، زیادہ بہتر ہیں، یعنی اگر ایمان کے بغیر یہ نعمتیں ہوں تو اس سے زیادہ بہتر ہیں نیکیاں، خیر عند ربک، زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا و خیر عملا، ثواب میں بھی بہتر ہیں اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس طرح ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو، اے مخاطب تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان بے حجاب، فَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یعنی انسانوں کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو بھی، یعنی ان مشرکوں کو پکڑیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا، اور پیش کیے جائیں گے یہ لوگ، پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، وہ فرمائے گا یقیناً تم آ گئے ہو ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم ہرگز مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی مقرر وقت، یعنی کوئی قیامت کا وقت، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس کی وجہ سے جو اس اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیسا ہے یہ اعمال نامہ، لا یغادر، نہیں اس نے چھوڑا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا عمل، یعنی ہمارا کوئی چھوٹا عمل، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کوئی بڑا عمل اس نے ان کا احاطہ کرنے سے نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، اعمال نامے کے اندر درج ہے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے عمل کیے تھے اپنے سامنے موجود، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی پر بھی، وہ مکمل پورا انصاف کرے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یہ وہ واحد مقام ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ ابلیس کا شمار جنوں میں تھا، میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، بس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ، تو کیا تم بناتے ہو اے انسانوں اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، دوست مجھے چھوڑ کر، یعنی مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو، ابلیس اور اس کی اولاد کے وسوسے کے پیچھے چلتے ہو، جس نے تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور میرے سامنے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو کیا تم مجھے اپنا رب ماننے کی بجائے اس کی اطاعت کرتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، ما اشہدتہم، نہیں بلایا تھا میں نے انہیں، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کے
پیدا کرنے میں، وما کنتا اور نہیں ہوں میں، متخذ المضلین عضدا گمراہوں کو مددگار بنانے والا، یعنی جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، کائنات کو چلانے کے حوالے سے مختلف دعوے کرتے ہیں، تو کیا میں نے انہیں دعوت دی تھی؟ یہ موجود تھے جب میں نے پیدا کیا، بلکہ یہ تو اپنی پیدائش کے وقت بھی موجود نہیں تھے، وہ بھی میرے امر سے ہوئی، اور ایسے گمراہوں کو میں اپنا مددگار نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نادو شرکائے الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو تمہیں جن کا گمان تھا، یعنی ان مشرکوں کو اللہ فرمائے گا کہ اب پکار لو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، پھر نہیں وہ جواب دیں گے انہیں، وجعلنا بینہم موبقا، ہم بنا دیں گے ان کے درمیان، یعنی ان کے معبودوں اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فظنوا، پھر وہ گمان کریں گے، انہم مواقعوها، یہ کہ وہ گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا مصرفا، اس سے بچنے کی کوئی راہ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس من کل مثل، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہر قسم کے احوال، وکان الانسان، اور انسان ہے، اکثر شیء جدلا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو، یعنی تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا ربہم، اور نہ اس سے روکا کہ وہ بخشش مانگیں اپنے رب سے، الا ان تأتیہم، سوا اس کے کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین، معاملہ پہلے لوگوں جیسا، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے، یعنی کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، صرف یہ کہ پچھلے لوگوں کے طور طریقے پہ چل کے یہ بھی اسی انجام کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے، لیدحضوا، یعنی اپنے زوم کے مطابق کہ باطل ان کی مدد کرے گا، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ پسپا کر دیں اس کے ذریعے حق کو، واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو، وما انذروا ہزوا، اور انہیں خبردار کیا گیا جس کے ذریعے اسے بھی انہوں نے بنایا ہنسی مذاق۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن ذکر، اس شخص سے کہ جسے نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ذریعے، فأعرض عنہا، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے، ونسی ما قدمت یدا، اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، یقیناً ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، اس سے کہ وہ نہ سمجھیں اس کو، یعنی اس قرآن کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کہ وہ نہ سن سکیں اسے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی، چونکہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، ان کے اعمال، ان کے ارادے کی وجہ سے، کیونکہ دل سخت تب ہوتا ہے جب انسان کفر پہ کفر کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ آخر میں یہ سٹیج آ جاتی ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ پکڑے انہیں، بِمَا كَسَبُوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، لَجَعَلَ لَهُمْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور جلد ہی لے آئے ان کے لیے عذاب، یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے انہیں، بَل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لَن یجدوا، ہرگز وہ نہ پائیں گے، من دونہ موئلہ،
اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ، یعنی اس وقت اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور ان کی زندگی کفر پہ گزرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہیں، یعنی یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا ہے، لمہلکہم موعدا، ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت۔ یعنی یہ بستیاں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، تمام اقوام کی، جہاں سے اپنے تجارتی سفروں میں یہ گزرتے ہیں، وہ بستیاں ان کو پکار کہہ رہی ہیں کہ تم جس رستے پہ جا رہے ہو تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا جو یہاں رہنے والوں کا ہوا۔ آج کا سبق الحمدللہ ہمارا یہاں مکمل ہوا، آیت نمبر 59 پہ۔ اس سبق میں ہم نے 18 آیات کا مطالعہ کیا، جن میں 365 الفاظ تھے، اور وہ الفاظ جو پہلی بار اس سبق میں ہم نے پڑھے ان کی تعداد صرف 40 ہے، اور اس سبق میں 325 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، چونکہ اس لیے ان کے ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں دوبارہ نہیں سیکھنا پڑا، اور اس 40 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 25 الفاظ کا اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,190 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.18% بنتا ہے۔ یہ تعداد ہر سبق کے آخر میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو حوصلہ ہو کہ 365 الفاظ میں سے صرف 40 الفاظ سیکھ کے میں نے یعنی 325 الفاظ میرے کور ہو گئے پچھلے اسباق کی وجہ سے، اور ساتھ یہ بھی کہ یعنی پڑھے ہم نے ابھی سیکھے الفاظ جو ہیں وہ 5,822 ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں 54% قرآن حکیم کا یعنی 90,500 الفاظ میں سے 54% ہم سیکھ چکے ہیں صرف 5,822 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم ہے، یہ آسانی ہے، اس لیے کہ رب کریم کا یہ فرمان اور دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال اس پکار پہ ہمیں لبیک کہتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس نعمت عظمیٰ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے عملی تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو ہماری زندگی کا معمول بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔